صاحب نے داڑھی پہ خوشبو لگائی، یہ بھی بزرگوں کی سنت ہے، اور اس خوشبو کا نام ہے مشک۔ جدے میں اتنا بڑا انہوں نے جار مجھے اس خوشبو کا دیا تھا، آدھا ہو گیا۔ اللہ کرے اسی طرح حضور کا میلاد ہم قبر میں بھی پڑھیں، حشر میں بھی پڑھیں، اور حضور کے یہ بھٹ صاحب جیسے غلام اسی طرح ہمیں خوشبوئیں لگاتے رہیں، کھجوریں کھلاتے رہیں، زمزم پلاتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری بات، حدیث پاک سنیے، حضور کے صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ، کیا نام لیا؟ جابر ابن عبداللہ، کیا نام لیا؟ حضرت جابر حضور کے صحابی رضی اللہ عنہما، ان کے ابا جی بھی صحابی ہے، خود بھی صحابی، ان کی بیوی پاک بھی صحابیاں، اور ان کی اولاد بھی صحابی۔ حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ، آمین آمین آمین۔ دادا صاحب کا سایہ بڑھ صاحب انشاءاللہ، آمین۔ سنو، حضرت جابر حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ابا جان جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کے سر پہ بہت قرض تھا، اب وہ تو شہید ہو گئے، اب وہ سارا قرض میرے سر پہ آن پڑا، اب وہ قرض میں نے ادا کرنا ہے، جن لوگوں نے قرض لینا ہے۔ اللہ کے بندے ادھر گل سنو، اے گلاں میں یہی کہنا پہ جڑا کام تسی کر رہے ہو، خوشبوؤں دیا گلاں، اے گلاں بھی خوشبوؤں نے، اے گلاں بھی خوشبوؤں نے۔ سنو، عرض کی یا رسول اللہ، ابا جی کا سارا قرضہ میرے سر پہ آ گیا، اب میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں قرضہ ادا کر سکوں۔ یہ حدیث یاد کر لینا، جو جو مقروض ہے اس حدیث کو یاد رکھے، اور اس حدیث کا واسطہ ڈال کے، جناب جابر کا واسطہ ڈال کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرے، یا رسول اللہ میرے سر سے سارا قرضہ اتار دیجئے۔ عرض کی حضور میں کیا کروں؟ میں جابر، نیا پھل پک کے آ گیا ہے، تو تیرے حصے بھی کھجوریں آئی ہیں؟ جی یا رسول اللہ، میرے حصے کا بھی وہ پھل آ گیا، کھجوریں آ گئی ہیں۔ فرمایا وہ کافی نہیں ہے، وہ تیرا قرضہ نہیں اتار سکتی؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ تو گھر کی ضرورت ہی ان سے پوری ہو سکتی، تو قرضہ میں کیسے اتاروں؟ تو حضور وہ جو مارکیٹ کے بندے ہیں، دکاندار، یا رسول اللہ وہ تو مجھے دے کے پکڑ لیں گے، وہ تو اتنے زیادہ، ان کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جابر آج تجھے چھوڑنا نہیں ہے، سارا قرضہ لینا ہے۔ حضور مسکرائے، میں اچھا، مشکل جو سر پہ آن پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے میرے نبی تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا، اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ فرمایا جا جابر، کوئی ڈر نہیں، ہم آ رہے ہیں، جا اپنی دکان پہ، مارکیٹ میں اپنے اڈے پہ جا، وہ جو کھجوریں ہیں نا، کھجوروں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، کئی قسم کی کھجوریں، فرمایا ہر قسم کی کھجور علیحدہ کر، اور میں آ رہا ہوں۔ جناب جابر گئے، مارکیٹ کے لوگوں نے دیکھا، لو بھی جابر آ گیا، بورا بھی لے آئے کھجوروں کا، سارے بندے آ گئے، لاؤ بھی ہمارا قرضہ دو، تمہارے ابا جی نے اتنا قرض لیا، ایک نے کہا اتنا لیا، دوسرے کا اتنا لیا، تیجا اتنا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، وہ پتہ نہیں کتنے درجنوں۔ فرمایا آج مجھے کوئی پرواہ نہیں، آج نہ میں نے تم سے مہلت مانگنی ہے، نہ تم سے کوئی درخواست کرنی ہے، کیونکہ غریباں دے ویڑے سونا قدم نہ لگا، غریباں دے ویڑے سونا آن لگا ہے۔ بٹ صاحب نے جڑی محفل میلاد کی تھی نا، حضور دی بارگاہ چرس کی تھی، یا رسول اللہ غریباں دے ویڑے چاندنا پہلے ہی تسی کی تھی، حضور پھر آپ کی چاندنا کو تمہارے ٹھہرو، حضور آ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آ رہے ہیں، تمہارا سارا حساب کتاب چکتا کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا یار حضور آ رہے ہیں اور ضرور آ رہے ہیں، تو کام اس کا بھی ہو جائے گا، ہمارا بھی ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ بڑا غریب مارا ہے، اس نے تو ساری زندگی قرضہ نہیں اتار سکنا، اب حضور آ رہے ہیں تو ضرور آ رہے ہیں، تو کام سارا ہی ہو جائے گا۔ جابر نے کھجوریں ادھر رکھی ادھر رکھی، ڈھیریاں بنائی، اتنی دیر میں حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انصاری مدنی،
فرماتے ہیں میں نے سوچا جب حضور آئیں گے تو یہ جتنے بھی قرض خواہ ہیں یعنی مجھ سے مطالبہ کرنے والے جو ان کا قرضہ ہم نے دینا ہے یہ حضور کو دے کے چپ کر جائیں گے اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ جیسے حضور میرے اڈے پہ آئے, میری دکان پہ آئے, میرے اس ٹھیلے پہ آئے تو وہ لوگ تو دوڑ دوڑ کر آ گئے اور تقاضا کرنے لگے. اب میری بات سنو, اس لیے انہوں نے دیکھ لیا کہ موقع آج اچھا ہے, آج دونوں جہانوں کا جگ داتا اس کے در پہ آن کھڑا ہوا. آج جابر غریب صحیح غریب نہیں رہے گا, آج موقع ہے جابر سے سارے حساب کتاب لے لینے کا, کیونکہ اس کے در پہ وہ آ گیا کہ جس کے در پہ پوری دنیا پستی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جابر بلائیے, جن لوگوں نے جتنا جتنا لینا ہے بلا. اس سے پہلے حضور نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب ڈھیریاں پڑی ہوئی تھی نا, تو نبی پاک نے ایک چکر لگایا کھجوروں کے, پھر حضور اس پر بیٹھ گئے. منکر بے ایمان کہتا ہے کہ تسی اگے رکھ کے جو ہاتھ چک دیو دے آدھا کی ثبوت ہے. میں کیا چلے آپ اسی دے خالی ہاتھ چکے نے حضور دے چکر پہ لگ اسی دے علی 11ویں دا لنگر تے داتا صاحب دا لنگر تے میلاد دا لنگر سامنے رکھ کے ہاتھ چکے رب دی بارگاہ. یہ بھی حضور سے ثابت, ایک نہیں کئی حدیثوں میں یہ بات حضور سے ظاہر و ثابت ہوئی. تو یہاں تو حضور نے چکر لگایا, دنیا کو بتایا کہ جدھر ہمارا چکر لگ جائے نا پھر وہ کبھی چکر میں نہیں پڑتا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا فرمایا, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار گج, یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے کہ جہاں حضور ایک چکر لگا لے وہاں بد قسمتی بد نصیبی کے کتنے چکر ہی کیوں نہ پڑے ہو, جب حضور کا چکر لگ جائے گا سارے چکر شاہ صاحب نے کہتے زندہ باد, شاہ صاحب زندہ باد, زندہ باد کہنا بٹ صاحب زندہ باد. اسی رونے تڑفنے کدی راتاں تے کدی شبراتاں کہ حضور مدینہ دکھا دے, حضور دے عاشق چلے دن رات اتھے بہ رہے ہیں کوئی انہوں اٹھاندہ نہیں. میں نے بٹ صاحب کو کہا کہ وہاں بڑی سختی ہوتی ہے, میلاد نہیں کرنے دیتے, تو آپ کے ہاں بٹ صاحب نے اپنی بڑی پیاری گاڑی نکالی, مجھے اس میں بٹھایا, اپنے گھر لے گئے. پورا ایک آستانہ انہوں نے گھر میں بنایا ہو. کہتے ہیں یہ غوث پاک کا الحمدللہ اور حضور کے ذکر پاک کا یہ ایک بڑا خوبصورت گلستان ہے. اور بٹ صاحب نے کہا شاہ جی سختی لوگاں واسطے کہ میرے پاس کوئی سختی نہیں, میں تے عربیاں نو بلا کے میلاد پڑھنا حضور کا, کہ آج تک کسی نے شکایت نہیں سنی. جنہاں دی حضور نہ گالے بنی ہوں دی شکایتاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جابر بلا, جس کا جتنا حساب کتاب ہے اس کا چکتا کرتے ہیں. ایک بندہ آیا, ہاں میں تمہارا کتنا بنتا ہے؟ سرکار اتنے پیسے دیے تھے, اتنی کھجوریں بنتی ہیں. فرمایا جابر دو اس کو اتنے کھجوریں. کسی نے 10 سے, کسی نے 20 سے, کوئی من کوئی 2 من, جس کا جتنا حساب تھا اس کے مطابق وہ کھجوریں لیتا رہا. سیروں میں نہیں منوں ٹنوں میں کھجوریں لے گئے سارے. جب سارے ویلے ہو گئے, بھر گئے, رج گئے, حضور نے فرمایا جابر کچھ اور بھی سبحان اللہ ہے, آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ, اب تنگی داماں پہ نظر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو اگلی پچھلی قسمیں مکا دی. سبحان اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سونے نبی نے اپنے ہاتھ لگا کر اور اپنے قدم مبارک وہاں پہ لگا کر ایسی برکتیں رب کی عطا فرما دی, سارا قرضہ اتر گیا,
جابر کی بات سنو، فرماتے ہیں کھجوریں تو تھوڑی سی تھی، میں دل میں سوچ رہا تھا حضور آئیں کرم فرمائیں، پتہ نہیں حضور نے کیا کرم کرنا ہے، رب کا کون سا خزانہ عطا فرمانا ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کیا کرم ہوگا، لیکن یہ پتا تھا کرم ہوگا، کیونکہ سرکار ہی کرم والی ہے، جس کے کرم کی شان وہ کرم والا رب رحمان بیان کرے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کتنی بڑی کرم۔ فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا اتنا کرم تو ہو، ضرور ہو کہ قرضہ اتر جائے، کھجوریں چاہیں ساری لگ جائیں، قرضہ اتر جائے۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں میری جوان بہنیں بھی رہتی ہیں، میرے گھر میں میرا بیوی بچہ بھی رہتا ہے، پورا میرا خاندان ہے۔ میں نے سوچا جوان بہنیں بھی بھوکی رہیں، بیوی بھی بھوکی رہے، چھوٹے بچے بھی بھوکے رہیں، میں بھی بھوکا رہوں، اسی فاقے کٹ لانگے کنی دیارے، لیکن قرضہ لت جائے، یہ ان کی خواہش تھی، لیکن میرا نبی مانگنے والے کو اس کی خواہش سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک نے جب اپنا قدم لگا کے ان کا حساب کتاب پورا کیا، فرمایا جابر کوئی اور ہے لینے والا، عرض کی نہیں یا رسول اللہ، سب کو بھر دیا۔ فرمایا لے کھجوریں اٹھا گھر میں لے جا۔ جابر کہتے ہیں اتنی سی رکھی تھی، جب اٹھانے لگا تو بورے کے بورے بھر گئے، کھجوریں ختم نہ ہو سکی۔ میرے احمد رضا پکار اٹھے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، صدقہ غوث پاک کا، اور صدقہ میرے لجپال داتا علی حجویری کی چوکھٹ کا، انشاءاللہ وارے لے آ رہے ہیں، دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی، جس طرح آج داتا کے قدموں کے سائے میں پلتے ہیں، قبر میں حشر میں بھی داتا صاحب کے قدموں کا سایہ نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ غوث اعظم